یہ فصل ہے غسل کی سنتوں کے بارے میں۔ تو پیچھے جو باب تھا اس کے اندر غسل کے فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ غسل کے اندر 11 چیزیں فرض ہیں، 11 چیزوں کو دھونا فرض ہے۔ اب یہاں سے غسل کے اندر کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یسن فی الاغتسال 12 شیئا، سنت ہے غسل کرنے میں 12 چیزیں۔ غسل کرتے وقت 12 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا کرنا سنت ہے۔ یسن ہے، یہ سنہ یسن، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ یسن فی الاغتسال 12 شیئا، سنت ہے غسل میں 12 چیزیں۔ الابتداء بالتسمیۃ والنیۃ، نمبر 1 الابتداء بالتسمیۃ، بسم اللہ سے شروع کرنا، یعنی غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگرچہ جنابت کی حالت ہو، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ جنابت کی حالت میں بھی ذکر کرنا منع نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہی صرف منع ہے۔ بہرحال پہلی سنت ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا۔ نمبر 2 نیت کرنا، اس کے بعد نیت کر لینی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو اتنا نیت کر لینا یہ کافی ہے۔ وغسل الیدین الی الرسغین، اور دونوں ہاتھوں کو دھونا گٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ پہلے دھونے چاہیے۔ وغسل الیدین الی الرسغین، اور دونوں ہاتھوں کو دھونا گٹوں تک۔ وغسل نجاست لو کانت بانفرادیہا، اور نجاست کو دھونا اگر الگ الگ ہو، لو کانت بانفرادیہا، اگر تنہا ہو یا الگ الگ ہو، یعنی اگر مختلف جگہوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھونا چاہیے، اس کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ تو اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو سب کچھ پورا نہانے سے پہلے اس ناپاکی کو دھو دینا یہ الگ سنت ہے۔ اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا، یہ فرج عام ہے، مرد کی شرمگاہ کے لیے بھی اور عورت کی شرمگاہ کے لیے بھی، ایسا بہت بولا جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر محمول کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک سنت ہے غسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، بہرحال نجاست شرمگاہ کو دھونا یہ بھی ایک سنت ہے۔ وغسل نجاست لو کان بانفرادیہا، اور نجاست کو دھونا اگر الگ الگ لگی ہو۔ وغسل فرجی، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا۔ ثم یتوضأ کوضوئہ للصلاۃ، پھر وضو کرے اپنے نماز کے لیے وضو کی طرح، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے پورا وضو کرنا یہ سنت ہے۔ فیثلث الغسل، یا فیثلث الغسل، ثلث یثلث، تثلیث 3 مرتبہ کرنا۔ الغسل یہ مفعول ہے، اور یثلث کا جو فاعل ہے وہ غسل کرنے والا ہے۔ فیثلث الغسل، تو 3 مرتبہ دھوئے، یعنی جو وضو کے اندر جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو ان کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے اور سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویمسح الراس، اور سر کا مسح کرے، ویمسح الراس، اور سر کا مسح کرے۔ ولکنہ یؤخر غسل الرجلین ان کان یقف فی محل یجتمع فیہ الماء، ولکن یؤخر غسل الرجلین ان کان یقف فی محل یجتمع فیہ الماء، لیکن مؤخر کرے گا، لیکن بعد میں کرے گا، مؤخر کرے گا دونوں پیروں کے دھونے کو، یعنی پورا وضو کرنا ہے لیکن وضو میں جو پیر دھوئے جاتے ہیں وہ پیر ابھی نہیں دھوگا، بلکہ جب مکمل غسل ہو جائے گا، وہ غسل کر کے جانے لگے گا تب پیروں کو دھوئے گا، اس لیے کہتے ہیں۔ اور پیروں کے دھونے کو مؤخر کرے گا اگر وہ کھڑا ہوا ہو یا ٹھہرا ہوا ہو ایسی جگہ میں جس میں پانی جمع ہو رہا ہے، یعنی کچا غسل خانہ ہے اور یا پانی کا نکال نہیں ہے، وہیں کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے غسل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پیروں کو دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پیروں کے اوپر تو ایسے مستعمل پانی لگتا رہے گا، تو اس لیے جب وہاں سے ہٹ جائے اس پانی کے جمع ہونے کی جگہ سے تو تب اپنے پیروں کو بعد میں دھوئے۔ ہاں البتہ اگر پانی کا نکال ہے، پانی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، تو پھر وضو کے پورا مکمل کرنا ہے، یعنی پیروں کو بھی دھونا ہے، لیکن پیروں کے دھونے کو مؤخر کرے
اگر وہ ٹھہرا ہوا ہو ایسی جگہ میں جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ ثم یفید الماء علی بدن ثلاثا، پھر پانی بہائے اپنے بدن پر 3 مرتبہ، پھر پانی بہائے اپنے بدن پر 3 مرتبہ۔ یہ مکمل غسل کا طریقہ ہوا۔ وَلَوْ انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَمَكَثَ فَقَدْ أَكْمَلَ السُّنَّةَ۔ یہ جو سنت کے بارے میں کئی ساری چیزیں آئی ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، نجاست کو دھونا، شرمگاہ کو دھونا، پھر نماز کی طرح وضو کرنا، تو یہ چیزیں سب کی سب حاصل ہو جائیں گی اگر جاری پانی میں ڈبکی لگا دی۔ وَلَوْ انْغَمَسَ، اگر داخل ہو گیا، یہ ڈبکی لگا دی، اگر داخل ہو گیا جاری پانی میں یا اس پانی میں جو جاری کے حکم میں ہے، جیسے درد ہوتا ہے یہ جاری پانی کے حکم میں ہے، جاری پانی میں یا جاری پانی کے حکم رکھنے والے پانی میں، اور ٹھہرا رہا تو اس کی سنتیں ادا مکمل ہو گئیں۔ فقط اکمل سنت، تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا، تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا، یعنی ساری چیزوں کا دھونا اس کے اندر پایا گیا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، اور شروع کرے گا پانی کو ڈالنے میں اپنے سر سے، یعنی سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے گا۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكِبَهِ الْأَيْمَنِ، وَيَغْسِلُ، اور دھوئے گا بعدہ اس کے بعد اپنے دائیں کاندھے کو، منکبہ الایمن، اور دھوئے گا اس کے بعد اپنے دائیں کاندھے کو، ثم الایسر، پھر بائیں کو، پہلے دائیں دھوئے گا پھر بائیں دھوئے گا۔ وَيَدْلُكُ جَسَدَهُ، اور ملے گا اپنے جسم کو، وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور اپنے دھونے کو یا غسل کو لگاتار کرے گا، پے در پہ کرے گا، یعنی پہلے تو جسم پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو صحیح طرح سے ملے گا اپنے ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ سارے کام کرے گا ترتیب وار کرے گا، جلدی جلدی کرے گا، ایسا نہیں کہ کلی کر لی پھر اس کے بعد کہیں اور جا رہا ہے غسل کرنے کے لیے، یا کلی اب کر لی بہت دیر کے بعد ناک میں پانی ڈال رہا ہے، یا وضو کرنے میں اسی طرح کوئی غلطی کرے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترتیب وار اور لگاتار کرنا یہ بھی الگ سنت ہے۔ وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور اپنے دھونے کو لگاتار کرے۔ ایک بار وہ کر لیتا ہے۔ یُسَنُّ فِي الِاغْتِسَالِ 12 شَيْئًا، سنت ہے غسل میں 12 چیزیں۔ الابتداء بالتسمیۃ، بسم اللہ سے شروع کرنا، والنیت، اور نیت کرنا، وغسل الیدین الی الرسغین، اور دونوں ہاتھ دھونا گھٹوں تک، وغسل نجاست لو کانت بانفرادہا، اور ناپاکی کو دھونا اگر وہ الگ الگ ہو، لو کانت بانفرادہا، اگر وہ الگ الگ ہو، وغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونا۔ ثم یتوضأ کوضوئہ للصلاۃ، پھر وضو کرے گا اپنی نماز کے لیے وضو کی طرح، پھر وضو کرے گا اپنے وضو کی طرح نماز کے لیے، یا اپنے نماز کے لیے وضو کی طرح۔ فیثلث الغسل، تو دھونے کو 3 مرتبہ کرے گا، تو دھونے کو 3 مرتبہ کرے گا۔ ویمسح الراس، اور سر کا مسح کرے گا۔ ولکنہ یؤخر غسل الرجلین ان کان یقف فی محل یستوی فیہ الماء، لیکن دونوں پیروں کو دھونے کو مؤخر کرے گا اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے اس پانی میں جس میں پانی، ایسی جگہ میں جس میں پانی جمع ہو رہا ہو۔ ثم یفید الماء علی بدنہ 3، پھر پانی بہائے گا اپنے بدن پر 3 مرتبہ، پھر پانی بہائے گا اپنے بدن پر 3 مرتبہ۔ وَلَوْ انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَمَكَثَ فَقَدْ أَكْمَلَ السُّنَّةَ، اور اگر وہ پانی میں جاری پانی میں داخل ہوا یا اس پانی میں جو اس کے حکم میں ہے اور اس میں ٹھہرا رہا تو سنت کو مکمل کر لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے پہلے بعد میں کلی کر لی ہو اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ہو، کیونکہ محض ڈبکی لگانے سے پانی منہ کے اندر نہیں جاتا ہے، تو اگر ڈبکی لگانے کے ساتھ ساتھ اس نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، اور شروع کرے گا پانی کو اپنے سر پر ڈالنے میں، اور شروع کرے گا پانی کو ڈالنے میں اپنے سر سے، یعنی سب سے پہلے سر پر پانی ڈالے گا۔ اب آدھا وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكِبَهِ الْأَيْمَنَ، اور اس کے بعد دھوئے گا اپنے دائیں کاندھے کو، اس کے بعد دھوئے گا اپنے دائیں کاندھے کو، ثم الایسر، پھر بائیں کاندھے کو۔ وَيَدْلُكُ جَسَدَهُ، اور رگڑے گا اپنے جسم کو، وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور اپنے
دھونے کو لگاتار کرے گا۔